بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق والصدق واليقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات. سب مل کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں جس کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا گیا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سبیل ہدایت پیدا کی، اما شاکرا چاہے تم شکر کرو، و اما کفورا اور چاہے تم کفر کرو. اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ سبیل ہدایت پیدا کرے. اللہ ہی کی ذات اتھارٹی ہے کہ وہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے رسول بنائے، جسے چاہے خلیفہ بنائے، جسے چاہے امام بنائے. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. کل کی گفتگو کو مسلسل کرتے ہوئے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بنائے، 313 مرسلین بنائے، 5 اولو العزم پیغمبر بنائے، 14 معصوم آئے، 12 امام آئے، پنجتن 5 آئے، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی اور قرآن آیا. یہ اللہ ہی کی ذات کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ کتاب بھی بنائے اور صاحب کتاب بھی بھیجے، وہ منصب بھی دے اور صاحب منصب کو بھی بھیجے. نہ ہم کسی کو منصب دے سکتے ہیں، نہ صاحب منصب بنا سکتے ہیں، نہ ہم کتاب بھیج سکتے ہیں، نہ ہم نبی بنا سکتے ہیں، نہ امام بنا سکتے ہیں، نہ پیغمبر بنا سکتے ہیں، نہ رسول بنا سکتے ہیں، نہ امام بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو امام کہہ سکتے ہیں. ضرور محمد علیہ محمد. عزیزان گرامی مرتبت، خداوند عالم نے جب ابراہیم کو نبوت عطا کی، ابراہیم کو خلد عطا کی، تو ابراہیم نے تمنا امامت کی. کل کی گفتگو مسلسل کرتے ہوئے ابراہیم کو امامت ملی. ابراہیم نے کہا پالنے والے اس عہدے کو میرے ضرورت میں باقی رکھ. ادھر سے آواز آئی ابراہیم یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. معلوم یہ ہوگا کہ جو امام ہوگا وہ مظلوم بھی ہوگا، یعنی صفت مظلومی اس میں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی مرتبت، قدرت نے انسان کو پیدا کیا، غرض خلقت بتائی
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، تو غرض خلقت عبادت قرار پائی۔ اب عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے، عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھا جائے، عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف زکات دی جائے، عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف خون دیا جائے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کیا جائے، عبادت ہی عبادت ہے۔ پھر اولاد کی پرورش عبادت، ماں باپ کے ساتھ سلوک عبادت، پڑوسیوں کے حقوق عبادت، پڑوسیوں کے حقوق عبادت، اور ہر وہ کام جس سے اس کا بندہ خوش ہو جائے عبادت ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے بندوں پر احسان کرو، میں تم پر احسان کروں گا، تم میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تم میرے بندوں کے ساتھ نیکی کرو، میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا، تم ان پر احسان کرو، آسمان والا تم پر احسان کرے گا۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ کچھ ان حالات کے وجہ سے دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی مرتبت، اس عشرے سے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، اور حالات کے تحت کل وہ تاخیر سے تشریف لائے اور ہو سکتا ہے آج نہ سکیں، بہرحال مجلس ہوگی، عشرہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارا قائم کیا ہوا نہیں، یہ فرش ادا ہماری بچھائی ہوئی نہیں، یہ امام بارگاہیں یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ اس کی بانی ہے زینب، جس نے قصر یزید کے اوپر علم لگایا تھا۔ تو عزیزان کا مطلب وارث پردہ غیب میں ہے، اور فاطمہ کی تمنا ہے کہ میرے بچے کو ماتم ہوتا رہے۔ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس قوم میں پیدا ہوئے، اس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس خاندان میں پیدا ہوئے جہاں ہم نے فرش ادا نہیں بچھائی، جب ہم نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ فرش ادا بچھی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر جتنا بھی چاہے گھمنڈ کریں، غرور کریں، کم ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی اور قبیلے میں پیدا ہوتے، کسی اور خاندان میں پیدا ہوتے، کسی اور مذہب سے تعلق ہوتا، تو یہ سعادت تو حاصل نہیں ہو سکتی تھی، یہ سعادت تو نہیں مل سکتی تھی۔ اور اگر ہم مسلمان بھی ہوتے اور کہیں اور ہوتے، جب بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی تھی، تو جتنا چاہو اپنے اوپر غرور و گھمنڈ کرو۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پیدا ہو، غور سے سنیے گا، جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پیدا ہو، اپنی ماں کو دعا دو، اپنی ماں کو دعا دو، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ یہ خائن کے پاس جا نہیں سکتی، یہ تو ولد الحلال کے پاس جائے گی۔ محمد والے محمد، یہ بہت بڑی دولت ہے محبت اہل بیت، جس کا ثبوت آپ یہاں کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اہل بیت سے محبت یہ نعمت ہے اور یہ دولت ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، خداوند عالم نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، غرض خلقت بتائی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بابا سے بلند درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ صبح سے اب تک کی 5ویں مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ آواز جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی۔ بہرحال خداوند عالم نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، غرض خلقت بتائی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو غرض خلقت عبادت ہے، عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، اور ہمیں محبت اہل بیت جیسی نعمت عطا کی۔ کائنات میں بہت سی نعمتیں ہیں، ماں باپ نعمت ہیں، اولاد نعمت ہے، رزق نعمت ہے، صحت نعمت ہے، عزت نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، دولت نعمت ہے، بہت سی نعمتیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تمام نعمتیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جو تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ ان پر احسان کر کے دیکھو، یہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ نے کہا دولت ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے آج کل نہیں رہے گا، صحت آج ہے کل نہیں ہوگی، کوئی بھی نعمت دیکھو آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں، خداوند عالم نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں، ان پر احسان کر کے دیکھو، یہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ پہلی نعمت تمہارے ماں باپ ہیں، دوسری نعمت ہمارے محمد ہیں۔ دور پر محمد والے محمد۔
دوسری نعمت ہم آل محمد ہیں. ماں باپ پر جتنا احسان کرو گے یہ بچوں کے لیے دعا ہی کریں گے, اور ہم آل محمد پر جتنا احسان کرو گے 10 گنا یہاں پاؤ گے 70 گنا وہاں پاؤ گے. تو آل محمد پر احسان کیا ہے کہ ان کے اوپر درود پڑھا جائے, ان پر سلام بھیجا جائے, اور اس انتظار میں نہ رہا کریں کہ ذاکر کہے تو آپ پڑھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں 70 مرتبہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے پڑھا, 70 مرتبہ ملائکہ نے پڑھا. اس 71 مرتبہ کے درود کا ثواب اس بندہ مومن کو ملے گا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا. کوئی دنیا میں ایسی عبادت ہے کہ جو ایک مرتبہ کی جائے اور 70 گنا ثواب ملے؟ نماز 2 رکعت پڑھو 2 کا ثواب, 4 پڑھو 4 کا ثواب, 17 پڑھو 17 کا ثواب, روزہ 1 رکھو 1 کا ثواب, 30 رکھو 30 کا ثواب. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا 1 روزہ رکھو 30 کا ثواب ملے. اگر یہ کنڈیشن ہو سب 1 رکھیں گے 30 کوئی نہیں رکھے گا. درود پڑھیں محمد والے محمد. لیکن جب محمد والے محمد درود بھیجنے کی بات آئی تو کہا 1 مرتبہ بھیجو 70 گنا ثواب ملے گا. اب بات میں نے کہی ہے, جواب بھی میں دے رہا ہوں. یہ فلسفہ ہے کیا؟ نماز 2 رکعت پڑھو 2 کا ثواب, درود 1 مرتبہ پڑھو 70 کا ثواب. نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ, اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے. روزہ رکھتا ہوں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے. حج پر جاتا ہوں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے. زکات نکالتا ہوں واجب قربت اللہ. روزہ رکھتا ہوں واجب قربت اللہ. خمس نکالتا ہوں واجب قربت اللہ. تو ہر عبادت اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. مومن 5 وقت روزانہ کہتا ہے پالنے والے نماز پڑھتا ہوں تجھ سے قربت حاصل ہو جائے, تجھ سے قربت حاصل ہو جائے. بس یہی فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں. یہی فرق ہے کہ مومن تمنا کرتا ہے تو اس سے قربت حاصل ہو جائے, اور امیر المومنین مقرر بارگاہ ہے. کہ جو مقرر بارگاہ ہے اللہ و ملائکہ ان پر درود پڑھ رہے ہیں. 1 مرتبہ آپ نے پڑھا 70 مرتبہ ملائکہ نے پڑھا. اس 71 مرتبہ کا ثواب آپ کو ملے گا, ملک کو نہیں ملے گا. اس سے ملک کو ثواب نہیں چاہیے, ثواب ہمیں چاہیے. فلسفہ سمجھیں درود تو کیا ہے. کبھی درود کے ترجمے کا غور کیا آپ نے کہ درود کہتے کسے ہیں؟ آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے اللہ درود بھیج, اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر. یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے ہم سے کہا درود بھیجو, ہم اس سے کہتے ہیں درود بھیجو. غور کر لیں آپ. اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر. اس نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے سب مل کر کے درود بھیجیں. یہ فضیلت اسی لیے بتائی جا رہی ہے. اس نے قرآن میں کہا ہم اور ہمارے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو وہ تو پہلے سے بھیجتے ہی ہیں. ایمان والوں کو دعوت درود دی جا رہی ہے, ایمان والوں کو دعوت درود دی جا رہی ہے. تو جب اس نے کہا کہ تم بھیجو تو ہم نے کہا اللہم صلی علی, اے اللہ تو درود بھیج. اس نے کہا تم بھیجو, ہم نے کہا تم بھیجو. جب اس نے کہا تم بھیجو تو ہم نے یہاں سے ضرور بھیجا, اس سے اپیل کی. اس نے ملائکہ سے کہا تم بھیجو. جب اس نے ملائکہ سے کہا تم بھیجو تو ملائکہ نے ایک درود کے جواب میں 70 مرتبہ درود پڑھا. اس کا ثواب مومن کو ملے گا. درود پڑھا محمد و آل محمد. یہ ہے فلسفہ درود. کبھی ترجمہ غور کیا؟ اللہم اے اللہ تو درود بھیج محمد علیہ محمد پر. اس نے ہم سے کہا, ہم نے اس سے کہا. جب ہم نے اس سے کہا اس نے ملائکہ سے کہا. تو کوئی دنیا میں ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں اللہ شریک ہو. ایک ہی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے, ملائکہ بھی شریک ہے. اسی لیے نماز
کا ثواب 2 رکعت کا 2 رکعت ہے، درود کا ثواب 70 گنا ہے، اس لیے کہ جس عبادت میں اللہ بھی شریک ہو جائے، ملائکہ بھی شریک ہو جائے، اگر اس کے ثواب کو 70 گنا کر دیا جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ بات درمیان میں آ گئی، اس لیے میں نے آپ سے کر دی۔ عزیزان گرامی مرتبت، امام نے یہ بات کہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام درود کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 11ویں شریف ہوتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بعد قتل حسین قبر حسین پر 70,000 ملائکہ اللہ نے مقرر کیے ہیں جو ہمہ وقت حسین پر روتے بھی رہتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 70,000 ملائکہ کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، ملک کے لیے آپ نے علماء سے سنا ہے کہ ملائکہ جو حالت رکوع میں خلق ہوئے وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں خلق ہوئے سجدے میں ہیں، جو قیام میں خلق ہوئے قیام میں ہیں، کب تک رہیں گے اسے معلوم ہے۔ تو جس حالت میں جو ملک خلق ہوا ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اب جب اللہ ان سے کہتا ہے درود بھیج، تو جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں پڑھ رہے ہیں، جو سجدے میں وہ سجدے میں پڑھ رہے ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ ملائکہ کب خلق ہوئے، کب پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ ملائکہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو، تو میں نے ایک نور کو خلق کیا۔ آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری، میں نے ایک نور کو خلق کیا۔ اس نور کے 2 حصے کیے، انا و علی من نور واحد، ایک سے محمد کو پیدا کیا، ایک سے علی کو پیدا کیا۔ اس نور کے اور حصے کیے، فاطمہ پیدا ہوئی، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے۔ اب ذات واجب ہے اور پنجتن پاک ہیں۔ عالم میں سناٹا ہے، نہ نباتات ہیں، نہ جمادات ہیں، نہ حیوانات ہیں، نہ وحوش ہیں، نہ طیور ہیں، نہ جن ہے، نہ ملک ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ہوائیں ہیں، نہ فضائیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے اور پنجتن پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہے اور پنجتن پاک ہیں۔ حدیث قدسی آگے بڑھی، پنجتن پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ پنجتن اس کی عظمتوں کو دیکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو اسے قیام کہہ دیا گیا۔ عظمتوں میں اضافہ دیکھا، فوراً جھک گئے، جب جھک گئے تو اسے رکوع کہہ دیا گیا۔ عظمتوں میں اور اضافہ دیکھا، فوراً اپنی نورانی جبینوں کو عرش الہی پر رکھ دیا، جب رکھ دیا تو اسے سجدہ کہہ دیا گیا۔ تو مجھے کہنے دیجیے، یہ اول نماز ہیں، یہ بانی نماز ہیں، یہ خالق نماز ہیں۔ نماز ان کی ادا بنی، نماز ان کا عمل بنا۔ جو اول روز پنجتن نے پڑھی وہی ملائکہ نے پڑھی، جو ملائکہ نے پڑھی وہی انبیاء نے پڑھی، جو انبیاء نے پڑھی وہی مرسلین نے پڑھی، جو مرسلین نے پڑھی وہی، جب ائمہ آئے ہیں تو وہی نماز پڑھی گئی، وہی صحابہ نے پڑھی، وہی تابعین نے پڑھی، وہی تابع تابعین نے پڑھی، وہی آج تک مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، ان کی سنت تو واجب ہو جائے، یہ خود کیا ہوں گے؟ اس لیے نماز واجب ہے، یہ اوجب ہے، نماز فروع دین ہے، یہ اصول دین ہے۔ محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی مرتبت، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، جو عبادت ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا، یہ کس کی سنت ہے، کس کے گھر سے نکلی ہے۔ اسی لیے ان کا بیٹا سید الساجدین، اسی لیے ان کا بیٹا زین العابدین، یہ عبادتوں کے سردار ہیں، یہ سجدوں کی زینت ہیں، ان سے بڑھ کے کسی نے عبادت نہیں کی۔ عزیزان گرامی مرتبت، قدرت نے ان کی اداؤں کو، ان کے کیے ہوئے عمل کو نماز بنا دیا، ان کے کیے ہوئے عمل کو نماز بنا دیا۔ نماز دین کا پہلا رکن ہے، فروع دین کا پہلا رکن ہے۔
نماز واجب ہے اور فروع دین کا پہلا رکن ہے. نماز کے لیے حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا نور ہے. الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اس کے بعد حدیث آگے بڑھی، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ عبادت پر گفتگو ہو جائے، اسی لیے میں نے نماز کا ذکر کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. نماز جیسی عبادت. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے. یہ قبول ہو گئی سارے اعمال قبول، یہ رد کر دی گئی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. تو عزیزان کیا ہے، تو تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بولے نماز. یعنی روزہ اس وقت قبول ہوگا جب نماز قبول ہوگی. حج اس وقت قبول ہوگا جب نماز قبول ہوگی. زکات اس وقت قبول ہوگی جب نماز قبول ہوگی. تمام عمل صالح اس وقت قبول ہوں گے جب نماز قبول ہوگی. تو تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار نماز کی قبولیت کا دار و مدار. میں پوچھتا رہا ہوں سوال، یہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل بیت. نماز کی قبولیت کا دار و مدار محبت اہل بیت، اور محبت اہل بیت کا ثبوت یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے. اسی لیے شافعی نے بھی کہا، مالکی نے بھی کہا کہ اگر حالت نماز میں تشہد کے عالم میں محمد آل محمد درود نہ پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی. نماز قبول نہیں ہوگی. تو عزیز آنے کا مطلب نماز محبت اہل بیت سے نماز قبول ہوگی، نماز کے ذریعے سے محبت اہل بیت قبول نہیں ہوگی. تو جب جس کے ذریعے سے محبت اہل، جس کے ذریعے سے عبادت قبول ہو جائے وہ ہے سپر. جب وہ سپر ہیں تو انہیں اصول دین میں رکھا، اسے فروع دین میں رکھا، اسے عقیدہ بنا دیا، اسے عمل بنا دیا. محمد والے محمد. عزیزان کا مطلب ہے نماز فروع دین ہے، اصول دین نہیں ہے. روزہ فروع دین اصول دین نہیں، لیکن محبت اہل بیت فروع دین بھی ہے اصول دین بھی ہے. اصول دین میں امامت بن کر کے آئی، فروع دین میں تولا بن کر کے آئی. فروع دین میں تولا بن کر کے آئی. عزیزان گرامی مرتبت عبادت اس وقت تک نہیں ہے عبادت جب تک کہ آل محمد کو راضی نہ کر لیا جائے اور ان پر درود و سلام نہ پڑھ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بانی عبادت ہیں وہ ہے آل محمد، جن کے گھر سے نکلی وہ ہے آل محمد، جنہوں نے بچایا وہ ہے آل محمد، جنہوں نے اس کا تحفظ کیا وہ ہے آل محمد. تو جنہوں نے بچایا، جو بانی ہیں، جو سردار ہیں، جب تک ان کو نہ راضی کر لیا جائے عبادت قبول نہیں ہوگی. تو ان کے در سے منہ پھیرنے کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. محمد آل محمد. عزیزان گرامی مرتبت اہل بیت سے محبت جس کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں، ان حالات میں رسول کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے. آج اگر قتل کیا تو اسی وقت سے اس کا اسلام گیا، اس کا ایمان گیا. 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہوگا. وہ کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ اس کے ورثہ کو راضی نہ کر لے، اس کا خوب آدم دے نہ دے. لیکن اگر قتل کر کے خوش ہو جائے تو پھر نام کا مسلمان ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ارشاد فرمایا ایک مسلمان کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا. خانہ کعبہ کو ڈھا دیا. مکے سے ہجرت کر کے گئے مدینے. جو مکے سے ہجرت کر کے گئے مدینے وہ مہاجر کہلائے، جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلائے. انصار اور مہاجر میں اتحاد پیدا کیا، اخوت پیدا کیا، بھائی چارگی پیدا کی. جب بھائی چارگی پیدا کی تو ایک دوسرے کو بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی. آپ نے غور فرمایا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ تم سلامت رہو. جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام اور تم بھی سلامت رہو.
تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. جب سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو یہ قتل و خون و غارت گری کیسی؟ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. مسلم کہتے ہی ہیں سلامت رہنے کو. عزیزان گرامی مرتبت، بس اتنا عرض کرنا تھا کہ اگر ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. کسی کو قتل کر دیا گیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. لہذا اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی صفوں میں اخوت و بھائی چارگی اور محبت پیدا کریں. اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ امتحان کی منزلیں ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارا امام پردے غیب میں ہے، ہمارے اعمال اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. صرف اتنی ہی اپیل کرنا تھی. اور صبر کریں اور یہ نہ خوف کریں کہ عزاداری کیسے ہوگی، یہ جلوس کیسے نکلیں گے، یہ مجلسیں کیسی ہوں گی. اس کا وارث پردہ غیب میں ہے، وہ اس کا ضامن ہے. ہمارا امتحان ہو رہا ہے. جتنی امتحان کی منزلوں میں ثابت قدم رہو گے اتنا ہی جو ہے وہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا. مرنا ایک دن ہے، موت آتی ہی ایک مرتبہ ہے، 2 مرتبہ نہیں آتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی دیوار کے نیچے دب کر کے مر جاتا ہے، کوئی چھت سے گر کر کے مر جاتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگتی ہے موت آ جاتی ہے. تو آتی تو ایک مرتبہ ہے نا، 2 مرتبہ تو نہیں آتی. اگر آل محمد کی محبت پر آ جائے، اگر آل محمد کی محبت کو آ جائے تو شہادت ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. عزیز آنے کے مطلب بس اتنی ہی اپیل کرنا تھی. یہ مت سوچیے گا عزاداری کیسے ہوگی. فاطمہ کی تمنا تھی، پوری ہو رہی ہے. سورہ کوثر کا وعدہ تھا، پورا ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی محبت سرمایہ بھی ہے، سرمایہ حیات بھی ہے، سرمایہ آخرت بھی ہے. اس نعمت کو سنبھال کے رکھیے، عقیدوں کو سنبھال کے رکھیے. عقیدے اس دور میں متزلزل ہو رہے ہیں. وہ باتیں لکھی جا رہی ہیں، وہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں جو آل محمد کی شان کو کم کرتی ہیں، آل محمد کی شان کو کم کرتی ہیں. لہذا اپنے عقیدوں کو سنبھال کر کے رکھیے گا. آل محمد بلند ہیں، بلند تر ہیں. ہم ان کی فضیلت بیان کر کے ان کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے. ہم ان کے فضائل پڑھ کر کے ان کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، اپنی فضیلتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. جو ممبر پر آتا ہے اسے ذاکر حسین کہتے ہیں، جو سوس پڑھتا ہے وہ بھی ذاکر حسین ہے، جو مرثیہ پڑھتا ہے وہ بھی ذاکر حسین ہے، جو نحو پڑھتا ہے وہ بھی ذاکر حسین ہے، جو ماتم کرتا ہے وہ بھی ذاکر حسین ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ بھی ذاکر حسین. یہ ہوتا رہے گا، ہم نہیں ہوں گے. عزاداری ہوتی رہے گی، ہم نہیں ہوں گے. ہاتھ بدلتے رہیں گے، علم اٹھتے رہیں گے، شانے بدلتے رہیں گے، تابوت برآمد ہوتے رہیں گے، مجلسیں ہوتی ہوں گی. اس کے بانی ہم نہیں ہیں. جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے دیکھا کہ فرش ادا بچھی تھی. ہمارے باپ نے انگلی پکڑی، امام بارگاہ کا تک لے کے آئے، بیٹا امام بارگاہ ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ تابوت ہے، یہ فرش ہے، یہ زری ہے. ہمیں بتایا. عزیزوں، اور عقیدہ اسے کہتے ہیں جو بچے کا بھی قبول کر لیا جاتا ہے. آپ درود پڑھیں تو ایک جملہ آپ کہنا چاہتا ہوں. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو بچے کا بھی قبول کر لیا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ داہنے کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے. اب کہتے ہیں نا. اور بڑا ہوا، منہ سے بولنے لگا. کہا بیٹا پنجتن کے نام یاد کرو. علی کہا، اس نے تتلا کر کے علی کہا. حسن کا نام لیا، حسین کا نام لیا، فاطمہ کا نام، پنجتن کے نام سکھائے نا. اور بڑا ہوا، امام بارگاہ میں لے کے آئے. بیٹا یہ امام بارگاہ ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ تابوت ہے، یہ زری ہے. اور بڑا ہوا، جلوس میں لے کے گئے. اور بڑا ہوا، 4 معصومین کے نام یاد کرائے. بڑا ہوتا گیا، بتاتے گئے. ابھی اسے نماز کے لیے نہیں کہا، ابھی روزے کے لیے نہیں کہا، ابھی حج کے لیے نہیں کہا، ابھی زکات کے لیے نہیں کہا. تو اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ 14 سال تک 4 معصومین کے عقیدے بتاتے رہے. جب 15 سال کا ہوا تو کہا بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، محمد علیہ محمد. یہ ہے اصول دین، یہ ہے عقیدہ. بچوں کا عقیدہ بھی قبول کر لیا جائے گا. جب بالغ ہوگا، جب اس کے اوپر شرعی تکلیف ہوگی، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا. تو 4 معصومین کا عقیدہ 14 سال تک بتاتے رہے. 15 سال کے بعد نماز واجب ہوئی. عزیزان گرامی مرتبہ،
آپ غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہوتا یہ ہے کیا. ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں, ہم اپنے آرام کو تکلیف کو چھوڑ کر کے فرشیزہ پر نہیں آگے بیٹھتے ہیں, بلکہ کسی کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے. جس نے اسلام بچایا, جس نے دین بچایا, جس نے شریعت بچائی, ہمیشہ فراموش نہیں ہے. اگر دین کے پھیلانے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو دین کے بچانے والے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. پھیلایا 1,24,000 نے, بچایا حسین نے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, اسلام کے چمن کو سنوارا حسین نے, اسلام کے چمن کو سنوارا حسین نے, سر دے کے دین حق کو نکھارا حسین نے. ظاہر میں قتل ہو گئے تیرے یزید سے, باطن میں ہر یزید کو مارا. درود تو پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی مرتبہ, حسین نے قربانی دی, حسین نے دین بچایا, حسین نے اپنا سر دیا, اسلام بچا, دین بچا, شریعت بچی, قرآن بچا, اللہ کا نام بچا. اسی لیے جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ, اے آدم کے وارث آپ کو سلام. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ, اے خلیل اللہ کے وارث آپ کو سلام ہو. اے روح اللہ کے والد صاحب پر سلام ہو, اے کلیم اللہ کے والد صاحب پر سلام ہو, اے محمد مصطفیٰ کے والد صاحب پر سلام ہو, اے خدیجہ الکبریٰ کے والد صاحب پر سلام ہو, اے فاطمہ زہرا کے والد صاحب پر سلام ہو. حسین وارث بنے انبیاء کے, حسین وارث بنے انبیاء کے, حسین وارث بنے تو وراثت ملی حسین کو. جو کام 1,23,999 انبیاء نہ کر سکے وہ حسین نے ایک دوپہر میں کر کے دکھا دیا. اسی لیے ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا. اس نے اسلام بچایا ہے, اس نے دین بچایا ہے. عزیزان گرامی مرتبہ, آپ نے دیکھا کہ اہل بیت نے قربانی دے کر کے دین بچایا. کل حسین نے قربانی دے کر کے دین بچایا تھا, آج ہم ذکر حسین کر کے دین بچاتے ہیں. اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ عبادت چاہے جتنی اچھی کریں, رات بھر نماز پڑھیں, دن بھر نماز پڑھیں, رات بھر سجدے میں سب پیشانی رکھے رہیں, آپ کی عبادت کو دیکھ کر کے کوئی مذہب نہیں بدلے گا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں سے لے کر کے جائیے گا اور دعا دیجیے گا. عبادت چاہے جتنی اچھی کی جائے ذات کو فائدہ ہے. نماز آپ پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا, انہیں نہیں ہوگا. روزہ آپ رکھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا, انہیں نہیں ہوگا. بھائی یہی فرق ہے کہ عبادت سے ذات کو فائدہ ہے, حسین سے پوری کائنات کو فائدہ ہے. حسین سے پوری کائنات کو فائدہ ہے. عزیزان گرامی مرتبہ, عبادت واجب ہے, فرض ہے. اگر بندہ نہ کرے تو اللہ کا باغی کہلائے گا, اللہ کا باغی کہلائے گا. لیکن فائدہ ذات کو ہوگا. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے, اس کو دیکھ کر کے کوئی شیعہ ہو گیا. کوئی صاحب بڑا اچھا روزہ رکھتے تھے, اس روزے کو دیکھ کے کسی نے فرقہ بدل دیا, اس روزے کو دیکھ کے کسی نے مذہب بدل دیا. کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن یہ سنا ہوگا کہ تابوت کو دیکھ کر کے, تعزیے کو دیکھ کر کے, عزا خانوں میں جا کر کے, حسین کی مجلس سن کر کے, عباس کا علم پکڑ کر کے ہزاروں ادھر سے ادھر آ گئے. یہ سوچ سوچ کے سلوات نہیں ہوتی ہے. سب مل کر کے بآواز بلند سلوات پڑھیں. عزیزان گرامی مرتبہ, دیکھا آپ نے چلیے عزیزان گرامی مرتبہ, آپ نے غور کیا, آپ نے غور کیا کہ امام بارگاہ کو دیکھ کر کے, تعزیوں کو دیکھ کر کے, تابوت کو دیکھ کر کے, جلوسوں کو دیکھ کر کے, اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, ایک بیٹا مانگا, عباس کا علم پکڑا, 7 بیٹے ملے,
7 بیٹے ملے، کتنے تاریخ واقعات ہیں، اگر پڑھے جائیں تو کئی اشرے ناکافی ہیں. تو عبادت سے ذات کو فائدہ ہے، حسین سے پوری کائنات کو فائدہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ بڑے بڑے ذاکرین جن کو آپ ممبر پر سن چکے ہیں، بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسماعیل دیوبندی کو سنا، اظہر حسن زیدی کو سنا، علامہ رشید ترابی کو سنا، کس کس کے نام لیے جائے؟ انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کے نام حسین لے کر کے ہزاروں کے دل پھیر دیے. کیا بشیر ٹیکسلا میں کوئی فوج لے کے گئے تھے؟ کیا ٹیکسلا میں کوئی کلائنشو کو لے کے گئے تھے؟ بشیر نے فاتح ٹیکسلا کہلائے. کیوں؟ اسی ممبر پر بیٹھ کر کے نام حسین لے کر کے پورے ٹیکسلا کو فتح کر لیا. یہ ہے آزاداری محمد وآل محمد. آج کی مجلس اسی پر ہو جائے گی. جو ہم کرتے وہ ہے کیا؟ یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے. اسے رسم و رواج سمجھ کے نہ کیا کرو. رسم رواجوں کی پیریڈ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. آج جو رسم ہے وہ 50 سال بعد نہیں ہوگی. جو 50 سال کی سے پہلے رسم تھی وہ آج نہیں ہے. تو اگر یہ رسم و رواج ہوتا تو 1400 برس گزر چکے ہیں، بدل گئی ہوتی. اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا. عزیزان گرامی، تو یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ واجب عبادت ہے، یہ محبت اہل بیت ہے، عین ایمان ہے. ضرور پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، اپنی تاریخ دیکھیں. پاکستان کو بننے میں کتنا عرصہ ہوا؟ 95 47 سے بنا تھا نا. تقریباً 50 سال سے کم کا عرصہ ہوا نا. اس 50 سال کے کم کے عرصے میں جو شیعت کو تبلیغ حاصل ہوئی پاکستان میں، کہاں سے ہوئی ہے؟ کوئی مسجد دے کر کے کسی نے فرقہ بدلا ہے؟ آپ کو نماز پڑھتے دے کے کوئی شیعہ ہوا ہے؟ ایک مثال دیجیے گا، سند غلامی لکھواؤں گا. نہیں. اس لیے کہ حسین نے وہ غذا فراہم کی ہے، حسین نے وہ خوراک فراہم کی ہے کہ قیامت تک حسین کے نام پر لوگ وہاں سے یہاں آتے رہیں گے. پڑھا وہاں، تعلیم وہاں حاصل کی. کوئی دیوبند میں پڑھا، کوئی پھلواری شریف میں پڑھا، کوئی فرنگی محل میں پڑھا. لیکن جب معرفت حسین حاصل ہوئی تو ادھر سے چھوڑ کر کے ادھر آ گئے. علماء آئے، بڑے بڑے آئے، علامہ آئے، مفکر آئے، محدث آئے، مؤلف آئے، مصنف آئے، پڑھا لکھا وہاں آئے اور آنے کے بعد آپ کو فائدہ پہنچایا. تو یہ حسین کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے. یہ آپ کے مذہب کی حقانیت ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان جلوس کے ذریعے سے، ان تعزیہ داری کے ذریعے سے، اس ذکر حسین کے ذریعے سے تبلیغ ہو رہی ہے. آج کی مجلس اسی تاریخ کو تمام ہو جائے گی. عزیزان گرامی مرتبت، آپ دیکھیں اپنی تاریخ کو اور سمجھیں اور اس عقیدے کو باقی رکھیں اور بچوں تک پہنچائیں. تبلیغ ہے، حسین کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، حسین کی فرشدہ بچھی ہوئی ہے. کتنے آئے، کتنے چلے گئے، لیکن نام کس کا زندہ ہے؟ جس نے حسین کا نام لیا، جس نے حسین کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ الہی ہے، فاذکروکم واذکرونی، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. حسین اور اولاد حسین نے اپنے کو مٹا دیا، اللہ کے نام کو باقی رکھا. اللہ بھی صادق الوعد ہے، قیامت تک حسین کا نام باقی رہے گا. محمد والے محمد. عزیزان گرامی مرتبت، یہ جلوس جو آپ لے کے جاتے ہیں، یہ جلوس جو لے کے آتے ہیں، اس کی مخالفت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ اشرے یہ تبلیغ کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں یہ تبلیغ کا ذریعہ ہیں. آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کے کوئی پتھر نہیں مارتا، آپ کو نماز پڑھ کے دیکھتے کوئی حملہ نہیں کرتا، آپ کی مسجدوں پر کوئی حملہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے. عزیزان گرامی مرتبت، آپ صبر کریں، اس لیے کہ سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ زین العابدین کے ماننے والے ہیں. حق خود اپنے کو پہچانوا لیتا ہے. حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ وہاں سے آئے ہیں. عزیزان گرامی مرتبت، اور کیا عرض کروں کہ ان مجالس سے، اس ذکر حسین سے، ان جلوسوں سے، ان تعزیوں سے، ان تعزیہ داری سے، ان عزاخانوں سے میں جب آپ آتے ہیں تو یہی سوچ کے آتے ہیں نا کہ حسین کا ذکر سنیں گے. کوئی گرجا میں جاتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے کھڑے ہوں گے
کوئی مندر میں جاتا ہے یہ سوچ کے جاتا ہے کہ وہاں پر پوجا کریں گے، کوئی صلیب پر آتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ عیسیٰ کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، مسجد میں جاتا ہے یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اسی لیے حسینیہ بنائی گئی، اسی لیے رضویہ بنائی گئی، اسی لیے رضاخانے بنائے گئے، اسی لیے امام بارگاہیں بنائی گئی، تو یہاں پر آؤ گے تو حسین کا ذکر سننے کے لیے آؤ گے، محمد والے محمد۔ قابل تحسین ہے وہ جنہوں نے امام بارگاہیں بنائی، قابل تحسین ہے وہ لوگ جنہوں نے ثواب کا ذریعہ چھوڑا، قابل تحسین ہے وہ لوگ جنہوں نے حسین کی فرش ادا بچھائی۔ عزاداروں، جتنا چاہے فخر کرو اپنے اوپر کم ہے، اس لیے کہ تمنا سیدہ بن کر کے آئے، ہم تمنا فاطمہ بن کر کے آئے۔ اس خانوادے نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اسلام کو بچایا۔ جب تک جملہ سنو، جب تک یہ خانوادہ مکے میں رہا، مکے کو مکرمہ بنا دیا، مکے کو مکرمہ بنا دیا، مکے سے مدینے پہنچا، مدینے کو منورہ بنا دیا۔ جب تک آپ نے کبھی غور کیا کہ مکے کو مکرمہ کیوں کہتے ہیں، مدینے کو منورہ کیوں کہتے ہیں؟ جب تک یہ مکے میں رہے، مکے کو مکرمہ بنایا، مدینے پہنچے، مدینے کو منورہ بنایا، اس کا بھائی نجف پہنچا، نجف کو اشرف بنایا، اس کا بیٹا کربلا پہنچا، کربلا کو معلیٰ بنایا، اس کا بیٹا مشہد پہنچا، مشہد کو مقدس بنایا۔ جس زمین پر ہے، جس زمین پر ہے، نور ہی نور سے بھر دیا۔ مکرم بہت سی چیزیں ہیں، مقدس بہت سی چیزیں ہیں، کعبہ مکرم، مکہ مکرم، کتاب مقدس، خانہ کعبہ مقدس، مقدس بہت سی چیزیں ہیں۔ ہر شاعر اللہ یہ مقدس ہے یا مکرم ہے، ہر شاعر اللہ یہ مقدس ہے یا مکرم ہے، لیکن معلیٰ صرف دو ہیں، یا کربلا معلیٰ یا عرش معلیٰ۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو سوچ کے جاتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھیں گے، امام بارگاہ میں آتے ہیں تو سوچ کر کے آتے ہیں یہاں ذکر حسین سنیں گے، اور یہ سوچ کر آتے ہیں کہ علامہ تعالی جوہری کو سنیں گے۔ یہی نا ذہن میں نا، یہ سوچ کے آتے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آ کر ممبر میں بیٹھ جائے تو صلوات کے لیے اپیل کی جاتی ہے۔ عزیزوں، 5-10 منٹ کی اور زحمت برداشت کریں گے آپ؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ محبت اہل بیت سے، اور جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا۔ علی گھر میں آئے، علی گھر میں آئے، جھولے میں لٹائے گئے۔ جب جھولے میں لٹائے گئے تو کسی نے دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو رسول نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا ابو جہل سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کہا کیوں آیا؟ کہا آپ کو پتا نہیں کہ میں کعبے کا مجاور ہوں؟ کہا پھر؟ کہا آپ کو پتا نہیں کہ میں لات و عزا کے پاؤں کی خاک ہر بچے کے آنکھ میں لگاتا ہوں؟ کہا پھر؟ کہا پھٹیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ کہا جاؤ۔ کہا پھر؟ کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہم مجاور ہیں، اور لات و عزا کے پاؤں کے خاک ہم بچے کے آنکھ میں لگاتے ہیں اور بخشش ملتی ہے۔ رسول نے کہا اچھا بخشش لے لو آ کر کے۔ بس ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا، جھولے کے قریب گیا، آنکھ کھولی، ابھی خاک کو ڈالنا چاہتا تھا کہ فاتح خیبر نے انگڑائی لی اور وہ زور کا تماچا مارا کہ ابو جہل کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اب آپ ناروں والی بلی سننا چاہتے ہیں؟ دھول پڑے محمد والے محمد۔ منہ ٹیڑھا ہو گیا، بھاگا۔ رسول نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ بخشش تو لے لے۔ کہا مل گئی بخشش، بخشش مل گئی۔ 2 واقعے جھولے کے۔ پہلا واقعہ ابو جہل کے منہ پر تماچا پڑا، منہ ٹیڑھا ہوا۔ جب منہ ٹیڑھا ہوا تو تاریخ لکھتی ہے کہ کجی باقی رہی، مرتے مر گیا، منہ سیدھا نہیں ہوا۔
تاریخ میں دو تماچے ہیں، ایک تماچا علی کا ابو جہل کے منہ پر ہے، دوسرا تماچا موسیٰ کا فرعون کے منہ کے اوپر ہے۔ فرعون لاولد، بچہ نہیں، آسیہ کو تمنا بچے کی، فرعون کو تمنا بچے کی، لاولد 70,000 بنو اسرائیل کے بچے قتل ہو گئے۔ میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اپنے وقت میں ختم کرنا ہے۔ 70,000 بچے قتل ہو گئے، 70,000 بچے قتل ہو گئے، موسیٰ پیدا ہو گئے، موسیٰ پیدا ہو گئے، دریائے نیل میں ڈالے گئے، بہائے گئے، صندوق بہتا ہوا آیا۔ شام کا جھٹپٹا وقت ہے، فرعون اور آسیہ دونوں محل کے سے نیچے اتر کر کے دریائے نیل کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ صندوق بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو حکم دیا، صندوق نکال کے لایا گیا، کیلیں نکالی گئی، پٹرے ہٹائے گئے، تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا لیٹا ہوا ہے۔ درود تو پڑھ دیں، لیٹا ہوا ہے نا۔ ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں۔ ایک مرتبہ نکالا، گود میں لیا آسیہ نے، پھر انہوں نے کہا نہیں قتل کر دو، قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ کہ تمہیں پتا نہیں کاہنہ نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو بنو اسرائیل میں جو ہماری خدائی کو بھی ختم کرے گا، یعنی کافروں کا خدا ایک بچے سے ڈر رہا ہے۔ کہا قتل کر دو، کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ کیسے ہم پالیں گے، ہم لاولد ہیں، پالیں گے، پالیں گے اسے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری خدائی ختم کر دے۔ آسیہ نے ایک جملہ کہا سنو، ہمارے یہاں رہے گا، ہمارا کھائے گا، ہمارا نمک کھائے گا، ہماری گود میں پلے گا، جو ہماری گود میں پلے گا ہمارا نمک کھائے گا، وہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا۔ بس بات سمجھ میں آ گئی، اور بات کے سمجھ میں آنا تھا اس کی شامت آ گئی۔ کبھی کبھی عورتوں کی بات، یعنی بیویاں شوہروں کو ایسا سمجھا دیتی ہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن بعد میں شامت بھی آ جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ معاف کریں خواتین عزیزان گرامی مرتبہ، یہ نبوت کی بات ہے۔ آسیہ نے کہا ہماری گود میں پلے گا، ہمارا نمک کھائے گا، ہمارے گھر میں رہے گا، ہمارے خلاف نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی، گھر میں لائی، گھر میں جلدی نہیں پڑھو، گھر میں لائی۔ موسیٰ نبی ہیں، معصوم ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں۔ تاریخ لکھتی 70 عورتیں بلائی گئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا، اس لیے کہ موسیٰ کو پتا ہے نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ تو 3 دن کے موسیٰ پتا ہے کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ ابو طالب 17 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر 17 سال تک محمد کھاتے رہے، پتا نہیں تھا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ درود پر محمد والے محمد۔ موسیٰ چھوٹے درجے کے نبی، محمد بڑے درجے کے نبی۔ چھوٹے درجے کے نبی کو پتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ عورتیں جو ہیں نجس ہیں، دودھ نہیں پیا۔ قدرت نے موسیٰ کی پرورش کے لیے 3 مومنہ پہلے سے۔ کون مومن؟ آسیہ مومنہ۔ جب 70 عورتیں بدلی گئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا، تو ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی، ابھی جامع امامہ سے پڑھ کر کے آ رہا ہوں، ایک لڑکی آئی، اس نے کہا آسیہ سے کہ یہ 70 عورتیں بدلی گئیں، کسی کا دودھ نہیں پیا، اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت کو لے کر کے آؤں۔ لڑکی گئی، ایک عورت کو لے کے آئی۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ مادر موسیٰ ہے، یہ مادر موسیٰ۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ موسیٰ کی بہن ہے۔ لیکن فرعون کو پتا نہیں ہے، آسیہ کو پتا نہیں ہے۔ تو ایک نبی کی پرورش کے لیے قدرت نے 3 مومنہ کا پہلے اہتمام کیا تھا۔ تو چھوٹے درجے کے نبی کی پرورش کے لیے اتنا ہی اہتمام ہو، اور جو بڑے درجے کا نبی ہو، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آسیہ مادر موسیٰ اور موسیٰ کی بہن، پرورش ہوئی، میں ختم کر رہا ہوں، پرورش ہوئی، بس ایک مرتبہ بڑھے، اتنا ہوئے کہ گھٹنیوں چلنے لگے، گھٹنیوں چلتے چلتے دربار میں آ گئے۔ جب دربار میں آئے تو چونکہ یہ لاولد ہے اور اس نے بچے کی پرورش کا اہتمام کیا ہے، محبت پیدا ہوئی، پیار پیدا ہوا۔ موسیٰ کو اٹھا کے گود میں بٹھایا، ابھی تک موسیٰ نہیں بولے۔ موسیٰ کو اٹھا کے گود میں بٹھایا، موسیٰ نہیں بولے۔ ایک مرتبہ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کے رخسار کا بوسہ لوں، فرط محبت سے فرعون نے لب بڑھائے
کہ بوسہ لوں، اب نجاست طہارت سے متاثر ہونے والی ہے، اب نبوت کو برداشت نہیں ہے. ایک مرتبہ موسیٰ نے انگڑائی لی، ایک زور کا تماچا مارا فرعون کے اوپر. تماچے کا پڑنا تھا کہ موسیٰ کو پھینکا، پیچھے ہٹا. درباری ہنسنے لگے. ایک بچے کا تماچا نہیں برداشت کر سکا. فرعون نے کہا اگر تمہارے منہ پڑتا تو تمہیں پتا ہوتا، تمہارے منہ پڑتا تو تمہیں پتا ہوتا. یہ تماچا کسی بچے کا نہیں تھا، کسی عام بچے کا نہیں تھا. ایسا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑا کھینچ کر کے مار دیا ہو. جبڑا ٹیڑھا ہوا، منہ ٹیڑھا ہوا. فوراً حکم دیا جلاد کو قتل کر دو اسے. یہ عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے، اور کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہی میری خدائی کو ختم نہ کر دے. بڑا ذہین تھا. ایک مرتبہ آسیہ قریب آئی، کہا کیا حکم دے دیا؟ کہا قتل کر دو. کیوں قتل کر دیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں اتنے زور کا تماچا مارا ہے، اتنے زور کا تماچا مارا. کہا اچھا اس کا امتحان کر لو، اگر عام بچہ ہوگا تو اسے پالیں گے، خاص بچہ ہوگا نہیں پالیں گے. بڑا ذہین تھا. جب آسیہ نے کہا تو اس نے امتحان کے لیے آگ منگوائی، انگارے منگوائے، دہکتے ہوئے انگارے، اور لال منگوائے. لال اور انگاروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بڑا تو فرق سمجھ سکتا ہے، بچہ نہیں سمجھ سکتا. جو لال کی روشنی وہی آگ کی روشنی. ایک تش میں لال رکھے گئے، ایک تش میں آگ رکھی گئی، انگارے رکھے گئے. موسیٰ کو اس کے درمیان میں چھوڑا گیا. ایک مرتبہ موسیٰ گھٹنیوں چلتے چلتے آئے اور ہاتھ کو لال کی طرف بڑھایا اور اٹھانا چاہتے تھے. اگر لال اٹھا لیتے تو موسیٰ قتل ہو جاتے. فرعون سمجھ جاتا یہ خاص بچہ ہے. لیکن جبریل کو حکم ہوا، جبریل جاؤ لال سے ہاتھ آگ کی طرف کر دو. موسیٰ کا ہاتھ آگ کی طرف آیا، آگ کا انگارہ اٹھایا، ہتھیلی جلی. جب ہتھیلی جلی تو ید بیضا کا معجزہ پیدا ہوا. محمد علیہ محمد. موسیٰ کی جان بچ گئی. جبریل نے ہاتھ کو لال کی طرف سے انگارے کی طرف کر دیا، موسیٰ کی جان بچ گئی. عزیزان گرامی مرتبہ، آپ نے دیکھا دو تماچے، ایک علی کا ابو جہل کے منہ پر، ایک موسیٰ کا فرعون کے منہ پر. تاریخ لکھتی ہے کہ جو موسیٰ نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا تھا وقتی کجی تھی، زائل ہو گئی، منہ سیدھا ہو گیا. لیکن جو علی نے ابو جہل کے منہ پر تماچا مارا تھا مرتے مر گیا، منہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا. پتا چلا یہ وہ نبوت کا تماچا تھا، یہ امامت کا تماچا تھا. خدا نہ کرے کسی کو امامت کا تماچا پڑے. جب ابو جہل کا منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے تو اولاد ابو جہل. درود تو پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس ختم کر چکا. عزیزان گرامی مرتبہ، آپ نے دیکھا وہ نبوت کا تماچا تھا، یہ امامت کا تماچا. نبوت منسوخ ہونے والی تھی لہذا کجی زائل ہو گئی. امامت قیامت تک کے لیے رہنے والی تھی لہذا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہا. عزیزوں، یہ ہے علی اور وہ تھے موسیٰ. اسی لیے کہا کل کی مجلس میں آپ نے علامہ میں سنا تھا کہ جس نبی کی جو بھی حیثیت دیکھنا ہو، جو بھی معجزہ دیکھنا ہو، جو بھی علم دیکھنا ہو، علی کے چہرے پر نظر ڈالے. اگر ابراہیم کی خلق دیکھنا ہے علی کو دیکھے، اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے علی کو دیکھے، اگر عیسیٰ کا زور و تقویٰ دیکھنا ہے علی کو دیکھے. تمام نبیوں کے کمالات علی کے ذات میں نظر آئیں گے. یہ ہے علی. اسی لیے کہا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اب تو بیدار ہو گئے نا آپ. اور بیدار اس وقت میں ہے جب مجھے مجلس ختم کرنا ہے. درود پڑھیں محمد والے ہم. اب قدرت نے ان کی محبت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واجب قرار دیا اور رسالت کا اجر بنا دیا. رسالت کا اجر بنایا.
امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اگر ہمارے جد یہ حکم دے کے جاتے کہ ہمارے اہل بیت پر ظلم کرنا، تشدد کرنا، انہیں رلانا، انہیں قتل کرنا، تو اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ظلم اس کہنے کے بعد گئے ہیں کہ ان سے محبت کرنا۔ ہاں، حسین نے جو مینا کا میدان میں وعدہ کیا تھا، ماں کی لہر چھوڑی، باپ کا مزار چھوڑا، مدینہ چھوڑا، نانا کا مزار چھوڑا اور کربلا کے بیابان میں آ گئے۔ آج 4 محرم، آپ یکم محرم سے صبح سے شام سے رات تک حسین کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ ہاں یہ دن تمام ہو جائیں گے، یہ عزاخانے ویران ہو جائیں گے، یہ فرش عزا اڑ جائے گی، جو ساحل آئندہ زندہ رہے گا پھر حسین کا غم منائے گا، پھر عباس کا علم اٹھائے گا، پھر فرش عزا بچھائے گا۔ اگر مولا ہم باقی نہ رہے تو ہمارا سلام آخر ہے۔ عزاداروں، آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں فاطمہ کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے، اور یہ خبر تو فاطمہ بھی نہیں سن سکی تھی۔ جب محضر شہادت بتایا گیا ہے تو رسول کو علم ہوا، جبریل نے بتایا، رسول گریہ کرنے لگے، علی کو بلایا، علی قریب آئے، کہا فاطمہ کو لاؤ اور میں ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ میری بچی نہ سن سکے گی، لہذا تم بازو تھام لو۔ فاطمہ آئی بیٹھی، علی نے بازو پکڑے، رسول نے کہا فاطمہ تمہارا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر نہ سن سکی، غش کھائے گری، غش سے افاقہ ہوا تو سوال کیا، بابا جان یہ کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ 10 محرم سے 69 ہجری۔ کہا بابا جان یہ بتائیے آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ علی زندہ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا حسن مصطفیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ آئے سر کھینچی، بابا کہ میرے بچے پر کون روئے گا، میرے بچے کی فرش عزا کون بچھائے گا، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ ابھی رسول خاموش ہوئے تھے، جبریل نازل ہوئے، اے میرے حبیب فاطمہ سے کہہ دیجئے مت گھبرائیں، ہم ایک قوم کو پیدا کریں گے، قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ان کے بزرگ کربلا والے بزرگوں پر، ان کے عورتیں کربلا والی عورتوں پر، ان کے بچے کربلا والے بچوں پر، ان کے بوڑھے کربلا والے بوڑھوں پر، ان کے جوان کربلا کے جوانوں پر ماتم قیامت تک کرتے رہیں گے۔ فاطمہ خوش ہو گئیں، لیکن حسین کھڑے ہوئے۔ حسین نے اس وقت آپ کے لیے وعدہ لیا۔ حسین کھڑے ہوئے، ننھے ہاتھ جوڑے، نانا جان سن لیا، سمجھ لیا، یہ بتائیے آپ میرے رونے والوں کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ کیا سلوک کریں گے؟ رسول کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا حسین میں شافع محشر ہوں، تمہارے چاہنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حسین خاموش نہیں ہوئے، ایک مرتبہ بابا کی طرف مخاطب، بابا جان آپ میرے رونے والوں کا کیا سلوک کریں گے؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حشر کا ہنگام ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، زبانیں منہ سے باہر ہوں گی، میں ساقی کوثر ہوں گا، تمہارے چاہنے والوں کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ دن تمام ہو رہے ہیں، ایام ادا ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حسین ماں کی طرف مخاطب، اماں آپ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ تو فاطمہ نے روتے ہوئے حسین کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹا میں اس شان سے آؤں گی کہ عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، محسن کی لاش ہوگی، علی اصغر کا خون آلود کرتا ہوگا، پہاڑ عرش الہی کو تھام کے عرض کروں گی پالنے والے یہ حسین کے عزادار، یہ حسین کے ماتمدار آئے ہیں، شفاعت کراؤں گی۔ ابھی حسین خاموش نہیں ہوئے، حسن کی طرف مخاطب ہوئے،
بھیا حسن آپ بتائیں آپ کیا سلوک کریں گے؟ کہا بھیا حسین جس طرح سے تم جوانان جنت کے سردار ہو ہم بھی جوانان جنت کے سردار ہیں، در جنت پر کھڑے ہو جائیں گے، تمام چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ بھیا سن کر کے حسین خاموش ہوئے، لیکن ایک مرتبہ رسول مخاطب ہوئے، کہا بیٹا کچھ وعدے ہیں کر لو۔ حسین نے کہا جلدی بتائیں نانا جان۔ رسول نے کہا بیٹا شفاعت کا تو وعدہ لے لیا، اب تم بھی وعدہ کرو۔ حسین نے کہا کیا نانا جان؟ کہا رسول نے کہا بیٹا اب کربلا کا میدان ہوگا، 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا ہوگا۔ حسین نے کہا نانا جان منظور ہے۔ کہا نہیں بیٹا نہیں بیٹا، قاسم کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو جائے گی۔ حسین نے کہا نانا جان منظور ہے۔ کہا نہیں بیٹا، عباس کے شان قلم ہوں گے۔ حسین نے کہا نانا جان منظور ہے۔ کہا نہیں بیٹا، علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کے آنا ہوگا، ارملا کے تیر کا نشانہ بنے گا۔ حسین نے کہا نانا جان منظور ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول نے ایسا جملہ کہا کہ حسین جو ابھی تک کہہ رہے تھے منظور ہے، ایک مرتبہ خاموش ہو گئے۔ رسول نے کیا کہا آپ سمجھ گئے نا؟ آپ رو رہے ہیں نا؟ آپ سمجھ گئے؟ رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا بیٹا زینب کے سر کی چادر دینا ہوگی۔ حسین خاموش ہو گئے۔ کہا بیٹا میدان شہادت مکمل نہیں ہوا، جلدی بولو۔ حسین نے کہا نانا جان یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے۔ ایک مدت جبریل کانپ گیا، عرش الہی پہنچا، پڑھنے والے حسین نے انکار کر دیا۔ کہا جاؤ میرے حبیب سے کہو جا کر کے کہ حسین سے کہہ دے کہ تمہاری زندگی میں زینب کے سر سے چادر نہیں چھینی جائے گی۔ حسین نے کہا نانا منظور ہے، میں ذرا شاید وہ دستخط ہوئے تو میں پڑھ چکا اور آپ رو لیے۔ ایک مرتبہ حسین نے تو انکار کر دیا، میں کہوں گا مولا بعد قتل آ کر کے دیکھیے وہی زینب سروں سے چادریں چھینی گئی، کبھی شام کا بازار، کبھی کوفے کا بازار، کبھی ابن زیاد کا دربار، کبھی یزید کا دربار، آگے آگے چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اقاد ذلیل دمشقی کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر۔ ارے مجھے اس طرح سے لے جا رہے تھے جیسے کسی غلام کو لے جاتے ہیں جس کا آقا موجود نہ ہو، سر جھکا کے چل رہے تھے۔ آخری جملہ سن لے، ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا مولا سر کو کیوں جھکائے ہیں؟ شہادت